اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھا، جس میں ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی۔ مومنین کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر کتاب اتاری گئی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں اتاری گئی ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر ایمان اور عمل دونوں، اور پچھلی کتابیں جو آسمانی کتابیں اس سے پہلے جتنی اتاری گئی ہیں جن کے احکام اب منسوخ ہو چکے ہیں لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ 5 صفات یہاں پہ مومنین کی بیان کی گئی۔ آگے ہیں آیت نمبر 5 میں اولئک، یہی لوگ علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہی جو ایمان والے ہیں یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ وہ اولئک، اور یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے آتا ہے، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان الذین، اب یہاں سے آگے دوسری جماعت کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں سے آگے کافروں کا ذکر ہے۔ کافر جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ جو کافر جنہوں نے کفر کیا، کافر سے وہ کافر مراد ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہونا ہے۔ وہ کافر جن اور ضد و عناد کی وجہ سے ان کی جو ہے اس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوئے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہوئے ہیں، جن کا حالت کفر پر ہی اختتام ہونا ہے، تو یہاں سے وہ کافر مراد ہے۔ سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ اب یہاں پہ لا کے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان پر برابر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعوت و تبلیغ کا جو ثواب ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لانے والے، چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے۔ اب یہاں پہ ہدایت کو تسلیم کرنے کی، حق بات کو تسلیم کرنے کی 3 ہی مواقع ہوتے ہیں، یا تو دل پہ کوئی بات اثر کر جاتی ہے، کانوں سے سن کے کوئی بات دل پہ اثر کر گئی، کوئی بعض نصیحت سنا اور اس کو دل پہ اثر ہو گیا، یا آنکھوں سے کوئی معجزہ دیکھا یا کچھ مشاہدہ کیا اور وہ حق بات کو تسلیم کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مہر ہے ان کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی اور ان کے کانوں پر بھی، ان کے گناہوں کے سبب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو سورۃ المطففین میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں اس سبب سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے سبب سے، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں پر زنگ لگ چکا ہوا ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر تو مہر لگی ان کے گناہوں کے سبب، وعلی سمعہم، ان کے کان بھی بند ہو چکے ہوئے ہیں، کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ حق بات کو تسلیم کرنے کے تینوں راستے جو ہیں وہ ان کے بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا آپ کا برابر ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے آگے، یہاں تک کافروں کی دوسری جماعت کا ذکر تھا، اب اس سے آگے جو ہے اس کا
تیسری جماعت کا ذکر ہے جو کہ منافقین، جو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور کافروں کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں سے آگے وہ تیسری جماعت منافقین کا ذکر ہے جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ایمان پر، اور کافروں کی جو خصلتیں ہیں، ضد، عناد، سرکشی، اس سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔